ٹیرف کے معاملے پر امریکی صدر اور سپریم کورٹ آمنے سامنے۔ عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کا وسیع عالمی ٹیرف کا لدم قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے ہنگامی اقتصادی قانون کے تحت اختیارات سے تجاوز کیا۔ قانون میں صدر کو ایسے محصولات کا واضح اختیار حاصل نہیں۔ ٹرمپ نے فیصلہ غلط اور شرمناک قرار دے دیا۔ بولے اپنی تجارتی پالیسیوں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، متبادل منصوبہ تیار ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پھر دھمکی، 10-15 دن کا الٹیمیٹم دے دیا، کہا کافی وقت ہے، ایران کو معاہدہ کرنا ہوگا ورنہ نتائج سنگین ہوں گے۔ امریکی بحری بیڑا USS جرالڈ بھی بحیرہ روم پہنچ گیا۔ بحری بیڑا جلد مشرق وسطیٰ پہنچے گا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل نے ایران پر محدود حملے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ حملہ ہوا تو نتائج سنگین ہوں گے، ایران کا بھی دو ٹوک جواب۔ روس نے بھی امریکہ کو ایران پر حملے سے باز رہنے کی تنبیہ کر دی۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے، کوئی نہیں چاہتا مشرق وسطیٰ کا امن برباد ہو۔ برطانیہ کا بھی امریکہ کا ساتھ دینے سے صاف انکار۔ پاکستان اور امریکہ کا دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط کرنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی واشنگٹن میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات، دو طرفہ تجارت، انسداد دہشت گردی پر اتفاق، غزہ امن منصوبے پر تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ مارکو روبیو نے ٹرمپ کے امن منصوبے کی مسلسل حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ امریکی وزیر خارجہ کا بلوچستان میں ہونے والے حملوں اور سانحہ ترلائی پر اظہار افسوس، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی شراکت داری کی اہمیت کو دہرایا۔ پاکستان کو دنیا میں منفرد مقام ملا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے 60 سے 70 بار پاکستان کی تعریف کی۔ پاکستانی قیادت کی دنیا بھر میں تعریف ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاک فوج اور فیلڈ مارشل کی صلاحیتوں کا اعتراف فخر کی بات ہے۔ خواجہ آصف نے مسلم ممالک کی جانب سے فلسطین کے لیے $12 ارب کے اعلان کو خوشائن قرار دیا۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست بند کرے، کوٹ لکھپت سے پی ٹی آئی کے اسیر رہنماؤں کا خط۔ رمضان المبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز بھی دے دی۔ پارٹی کو ہر سطح پر منظم کرنے کا مطالبہ، کہا تحریک تحفظ عین پارلیمان میں بھرپور سیاست کرے۔ خوشحالی کے دعوے دھرے کے دھرے، غربت کی جڑیں مزید گہری ہو گئیں۔ پاکستان میں غربت کی شرح 28.9% ہو گئی۔ 2019 سے 2026 کے دوران غربت 7% بڑھی۔ IMF شرائط، کووڈ اور سیلاب نے معیشت کو ہلا کر رکھ دیا۔ چاروں صوبوں میں عوام بے حال۔ پنجاب میں غربت کی شرح 16.5 سے بڑھ کر 23.3% ہو گئی۔ سندھ میں شرح 24.5% سے بڑھ کر 32.6% ہو گئی۔ خیبر پختونخوا میں بھی مثبت تبدیلی نہ آئی، شرح 28.7% سے بڑھ کر 35.3% ہو گئی۔ بلوچستان سب سے غریب صوبہ، شرح 47% ریکارڈ۔ 14 سال بعد کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس، IMF کی پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف۔ ڈائریکٹر کمیونیکیشن IMF جولی کوزک کی واشنگٹن میں پریس بریفنگ، کہا مالی سال 2025 کے دوران پاکستان کی مالی کارکردگی مستحکم رہی، پاکستان میں مجموعی طور پر مہنگائی قابو میں رہی۔ IMF کا وفد 25 فروری کو پاکستان کا دورہ کرے گا۔ دورے میں اہم معاشی امور زیر بحث آئیں گے۔ مہنگی بجلی مزید مہنگی ہوگی۔ وفاقی حکومت کا بجلی $2.06 فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ۔ فروری کے بلوں میں اضافی وصولیوں کا شکنجہ بھی تیار۔ نیپرا کا بجلی مہنگی کرنے کا گرین سگنل۔ 26 فروری کو سماعت مقرر۔ نیپرا نے دسمبر کی FPA پر 28 پیسے یونٹ اضافے کی منظوری دے دی۔ رمضان کی آمد کے ساتھ مہنگائی بے قابو، ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 1.16% اضافہ۔ ایک ہفتے میں 17 اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 5.19 پر پہنچ گئی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ اسلام آباد میں ماحول دوست پبلک ٹرانسپورٹ کے فروغ کے لیے بڑا اقدام۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے الیکٹرک بسوں، جدید ڈپو اور چارجنگ سینٹر کا افتتاح کر دیا۔
محسن نقوی نے الیکٹرک بس میں متعلقہ افسران کے ساتھ سفر کیا۔ وزیر داخلہ کا الیکٹرک بس سروس کو روات تک توسیع دینے کا اعلان، روزانہ مسافروں کا ہدف 2.5 لاکھ مقرر۔ ہرجانہ کے سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو بانی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی سے روک دیا۔ عدالت عظمیٰ نے شہباز شریف کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ کیس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے گا۔ شیرامالا اور ٹکسالی گیٹ پروجیکٹ پر پھر حکم امتناع میں توسیع۔ پنجاب یونیورسٹی میں درختوں کی کٹائی پر ہائی کورٹ کا وائس چانسلر کے جواب پر عدم اطمینان، ڈاکٹر محمد علی کو توہین عدالت کا باضابطہ نوٹس جاری۔ جسٹس شاہد کریم نے ٹری ٹرانسپلانٹ پالیسی نہ بنانے پر حکم امتناع بڑھا دیا، سماعت 27 فروری تک ملتوی۔ لاہور سے صنعتوں کی مرحلہ وار منتقلی کا بڑا فیصلہ، اسموک کنٹرول کے لیے 30 نئے فوک کینن ٹرکوں پر نصب ہوں گے۔ خط کی پہلی پنجاب کلائمیٹ آبزرویٹری کے قیام کا اعلان۔ لیبارٹریز کی اپگریڈیشن کے لیے 5 ارب 5 کروڑ مختص، سینئر وزیر مریم اورنگزیب کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلے۔ کراچی سولجر بازار میں گیس لیکیج کے باعث عمارت میں دھماکہ، عمارت گرنے کی دل دہلا دینے والی ویڈیو سامنے آ گئی۔ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گیس لیکیج سے دھماکہ 3:47 پر ہوا۔ دھماکے کے ساتھ گرد و غبار پھیل گیا۔ واقعے میں 16 افراد جاں بحق اور 14 زخمی ہوئے۔ پولیس نے عمارت کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا۔ لاہور سے صنعتوں کی مرحلہ وار منتقلی کا بڑا فیصلہ، اسموک کنٹرول خیبر پختونخوا میں زمین لرز اٹھی، سوات لوئردیر اپردیر لنڈی کوتل سمیت دیگر علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.6، گہرائی 73 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع کوہاٹ میں گیس کے مزید ذخائر دریافت کر لیے گئے اور او جی ڈی سی ایل نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو اس سلسلے میں خط بھی لکھ دیا۔ نشپا ایکسپلوریشن لائسنس کے تحت مرکز سے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کے نئے شواہد منظر عام پر، باجوڑ میں خودکش حملہ کرنے والا خارجی دہشت گرد بھی افغان شہری نکلا۔ حملہ کی شناخت خارجی احمد عرف قاری عبداللہ ابوذر کے نام سے ہوئی۔ خودکش حملہ آور افغانستان کے صوبہ بلخ کا رہائشی تھا۔ باجوڑ حملے میں 11 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 2 معصوم شہری شہید ہوئے تھے۔ کالعدم تنظیموں کی مالی معاونت پر شکنجہ سخت ہوگا۔ کالعدم تنظیموں اور غیر رجسٹرڈ خیراتی اداروں کی فہرست آ گئی۔ محکمہ داخلہ کے مطابق شہری غیر رجسٹرڈ کالعدم خیراتی اداروں کو زکوٰۃ عطیات نہ دیں۔ خیراتی اداروں کے لیے پنجاب چیریٹی کمیشن سے رجسٹریشن لازم قرار۔ اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کا بڑا فیصلہ، مساجد، امام بارگاہوں اور عبادت گاہوں کو اسلحہ لائسنس دینے کا فیصلہ۔ اسلحہ لائسنس کسی عالم یا فرد کے نام پر نہیں، مسجد کمیٹی کے نام پر جاری ہوگا۔ مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات۔ ولی عہد شاہزادہ محمد بن سلمان نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ کیا، روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دی، ریاض الجنہ میں نوافل بھی ادا کیے۔ غزہ میں بھی نماز جمعہ کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ فلسطینیوں نے مسجد اقصیٰ میں پابندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود نماز جمعہ ادا کی۔ غزہ کی بحالی کے لیے فیفا اور بورڈ آف پیس کے درمیان اسٹریٹجک معاہدہ ہو گیا۔ غزہ میں فٹ بال کے ذریعے تعمیر نو اور معاشی بحالی کا جامع منصوبہ شروع ہوگا۔ معاہدے پر فیفا صدر جیانی انفینٹینو سمیت اعلیٰ حکام نے دستخط کر دیے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے حکومت کو خلائی مخلوق اور UFOs سے متعلق فائلز ریلیز کرنے کی تیاری کا کہہ دیا۔ ٹرمپ نے ایجنسیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سرکاری دستاویزات ریلیز کرنے کی تیاری کریں۔ صدر ٹرمپ نے کہا اوباما نے خفیہ معلومات شیئر کر کے بڑی غلطی کی۔ سابق صدر اوباما نے انتہائی خفیہ علاقے ایریا 51 کے بارے میں کہا تھا۔ ایلینز حقیقی ہوتے ہیں لیکن انہوں نے انہیں نہیں دیکھا۔ ہاکی کپتان عماد بٹ پر 2 سالہ پابندی ختم۔ ہاکی فیڈریشن کے ایڈ ہاک صدر محی الدین وانی نے پابندی ختم کی۔
ہاکی ٹیم کے پاسپورٹ پی سی بی حکام کے حوالے، ہاکی فیڈریشن کے ڈھاک صدر متحرک ہو گئے، ٹیم کے ہیڈ کوچ طاہر زمان اور کوچ محمد عثمان کل اسلام آباد طلب کر لیا۔ سری لنکا کے وزیر کھیل کا چیئرمین پی سی بی سے اظہار تشکر، کہا محسن نقوی کا آنا سری لنکا کے محفوظ ملک ہونے کا ثبوت ہے۔ محسن نقوی سری لنکا کی سلامتی اور سماجی ترقی پر اعتماد کرتے ہیں۔ T20 ورلڈ کپ سپر 8 مرحلہ، پاکستان اپنا پہلا میچ آج نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ کولمبو میں ہونے والا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6:30 بجے ہوگا۔ قومی ٹیم جیت کے لیے پرعزم، شائقین بھی شاہینوں کے لیے دعا گو۔ قومی ٹیم بارش کے باعث آج ٹریننگ نہیں کر سکی۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن قومی ٹیم سے پر امید، کہا ماضی میں جو کچھ ہوا اس کو بھلا کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ عثمان طارق جارحانہ اور دفاعی حکمت عملی کا حصہ ہیں۔ بابر اعظم کو اس ورلڈ کپ میں مخصوص رول دیا گیا۔ بابر اعظم لمبا کھیل سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر سٹرائک ریٹ بہتر کر سکتے ہیں۔